वन वेलकम टू माय चैनल बूशाज डायरी एंड आज हम रिकॉर्ड करें तकाज़ा मोहब्बत की 22 एपिसोड। और इंशाल्लाह ताला मेरा वादा है ये आपसे कि मैं एक हफ्ते में ये नॉवल हर हाल में आपको कंप्लीट करके दूंगी। और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट नॉवल मुझे कौन सा पढ़ना चाहिए, तो फिर मैं जल्दी से उसकी तैयारी करूंगी। वैसे एक नॉवल मेरी नज़र में है क्योंकि वो मैंने खुद भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि मैं वो खुद भी स्टार्ट करूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ जब मैं स्टार्ट कर ही रही हूँ। तो आप लोग ट्यून रहिएगा, स्टे ट्यून, ताकि आपको नया नॉवेल पढ़ने को मिले। और वो एक नया नॉवेल है, नए राइटर राइटर का है, और वो राइटर का पहला ही नॉवेल है। एंड आई थिंक कि वो काफ़ी अच्छा नॉवेल है। मतलब जहाँ से उसकी सजेशन मुझे मिली है वहां से वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब देखते हैं कि अच्छा होता भी है नहीं होता। तो हम अभी फिलहाल ये स्टार्ट करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। मौसम थोड़ा आबरू आलूद था, तो चांद अपनी चांदनी लिए कभी बादलों में छुपता तो कभी बाहर निकल रहा था। रेस्टोरेंट के बाहर बना खूबसूरत गार्डन उस हल्की रोशनी में दिल को लुभा रहा था। ऐसे में अपना कोट हंसपे आदत बाजू पे लटकाए अपनी बेगम के संग ठंडी नरम घास पे कदम ब कदम चलता जा रहा था। रिमशा को अपॉइंट किया है कैफ के लिए आपने? अपनी शॉल में बाजुओं को छुपाए उसने इस्तफसार करने लगी। हाँ, मुझे वो ठीक लगी। मुझे लगता है वो अपना काम जल्दी से मुकम्मल कर लेगी। उसने अपनी सोच वादा की। तुमसे मिलना भी चाह रही थी वो। रिमशा की बात याद आते वो बोला तो हयाम उसकी जानिब देखा। काफी वक्त हो गया मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। आप उसे ले आते आज घर ही। कल तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा, उधर ही तो मिल लेना। उसने अपना इरादा बताते हुए कहा तो हयाम तायद करती सर हिला सर हिला गई। आपको सर्दी नहीं लग रही क्या? अचानक हवा के चलने से उसके जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ उठी तो कपकपाते हुए लहजे में पूछने लगी, जिस पर वो मुतबस्सिम हुआ। सर्दी लग रही है क्या? जवाब देने के बजाय अपनी गहरी आंखें उस पर गाड़ता हुआ पूछने लगा, जिस पे उसने अनुपात में सर हिलाया। साथ ही शॉल को एक बार फिर से सही से लपेटने के लिए हाथ बाहर निकाले कि जहांगीर खुद उसके रूबरू खड़ा हुआ था। हयाम ने सवाल में नजरों से उसकी जानिब देखा तो जहांगीर ने खुद उसको शॉल ओढ़ाई और उसके हाथ को अपने मजबूत हाथ में थामा कि उसकी हिद्दत से जैसे हयाम को सुकून मिला। घर चलना चाहिए हमें। उसके साथ हाथ के सड़पन को महसूस करता जहांगीर संजीदगी से बोला। उसके बोलने पर हयाम हल्का सा हंस दी तो जहांगीर ने नासमझी से देखा। क्या हुआ, आप मेरी फिक्र में कह रहे हैं? वो जैसे खोजती हुई बोली तो जहांगीर अपनी मुस्कुराहट जब्त करता सामने खूबसूरत राहदारी को देखने लगा। क्या मैं अपनी बेगम को इतना खड़ूस लगता हूँ कि उसकी फिक्र भी नहीं कर सकता? वो बुरा सा मुंह बनाने वाले अंदाज में उसकी जानिब देखता हुआ बोला तो उसके चेहरे पे फूल से खिले थे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो उससे नजरें हटाती हुई कहने लगी। लेकिन सोचा तो जरूर था। वो बात को पकड़ते हुए बोला, मुझे लगा कि आप जरा संजीदा से हैं, तो ऐसी रोमांटिक वारदात आप नहीं करेंगे। उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखते उसकी जानिब इशारा करते हुए बोली तो वो खूबसूरती से हंस दिया। बेगम, आपको अब भी लगता है कि हम रोमांटिक वारदात नहीं करते? उसके हाथ पे कदरे गिरफ्त मजबूत करते उसकी जानिब हल्का सा झुकते आहिस्ते से बोला कि उसके लहजे और बात की गहराई समझते हुए सुर्ख पड़ती मुस्कुरा दी। आप बात को घुमा के कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? वो मस्तूरी खफगी लिए बोली। मैं सीधा सा बंदा हूँ, सीधी सी बात करता हूँ। वो जैसे इतराया था। अब वो आहिस्ते से अपने कदम पार्किंग की जानिब ले जा रहे थे। बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे हैं आप। जहांगीर के दरवाजा खोलने पे वो अंदर बैठती हुई बोली तो चलता हुआ अपनी सीट की जानिब आया। आइसक्रीम खाओगी? गाड़ी घर के रास्ते डालते उसने पूछा। नहीं, सर्दी बहुत है, घर चलते हैं बस अब। अब के बाजू उसके बाजू से कोट लेती है खुद के आगे अच्छे से फैलाती हुई बोली। सूप? दूसरा ऑप्शन उसको देता हुआ इग्निशन में चाबी घुमाने लगा। नथिंग आसिफ, घर चले बस। वो इल्तिजा करती हुई बोली कि अब उसे नींद भी सताने लगी थी। जो हुक्म बेगम। सर को खम देता हुआ बोला। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? घर पहुंचते जब वो कमरे में जाने लगी तो आसिफ ने पीछे से आवाज देके पुकारा। क्यों, कहाँ जा रहे हैं आप? वो पल में मुतफक्किर हुई कि इस वक्त कहाँ जाना होगा। आप हमेशा ऐसा करते हैं, मुझे ड्रॉप करके खुद किसी काम के याद आने पे निकल जाते हैं। वो शिकवा करती हुई बोली तो जहांगीर के लबों पे मुस्कुराहट दर आई। एक जरूरी काम याद आ गया है, बस अभी आता हूँ वापस, तुम आराम करो। उसके माथे पे प्यार से बोसा देते रुखसार को थपथपाता वो कोट वापस पकड़ता चला गया। कुछ और तो नहीं, लेकिन हया ने तासुर से उसके बेचारे कोट को देखा। जाने कब उसे पहनना नसीब होगा। इतना वक्त हो गया है, जाने कब आएगी। अब आप कुछ करें, किसी को बुलवाएं, मेरा दिल घबरा रहा है। सिल्क की नाइटी में वो मलबूस मुसलसल परेशानी से चक्कर लगाती हुई अपने शौहर से बोली। खामोश हो जाओ, 1 मिनट में कर रहा हूँ ना कॉल। अपनी बीवी के बार बार कहने पे वो सख्त झुलाए हुए बोले तो वो परेशानी से सोफे पे हाथ मसलती हुई बैठ गई।
مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، جانے وہ کہاں ہوگی۔ وہ دوپہر سے گھر سے نکلی ہوئی تھی اور اب تک واپس نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کا موبائل لگ رہا تھا۔ احسان فراموش کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا ابھی۔ جب مسلسل کال ملاتے ملاتے وہ تھک گئے اور دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہ ملا تو وہ غصے سے دھاڑے۔ پھر اچانک خیال آتے انہوں نے ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا جو 5ویں بیل پہ ریسیو ہو چکا تھا۔ ہاں ہیلو۔ فون اٹھاتے وہ مسترب سے بولے تو رقیہ بیگم سرد سے صوفے سے اٹھتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتا وہ سگریٹ کی گہرے کش لیتا واپس اسی ریسٹورینٹ میں آیا تھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ ڈنر کر کے گئے تھے۔ گاڑی پارکنگ میں پارک کرنے کے بجائے سڑک کی سائڈ پہ روکتا ہوا اندر کی جانب گیا۔ ایکسکیوز می، یہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے، شاید دوست تھے اس ٹیبل پہ، کیا وہ جا چکے ہیں؟ وہ اندر کاؤنٹر پہ آتا پوچھنے لگا۔ جی ابھی ابھی نکلے ہیں، ان میں سے لڑکا واش روم گیا ہے، ان کے ساتھ جو لڑکی تھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی شاید۔ ویٹر مؤدب سا اسے بتانے لگا تو جہانگیر سرد سے شکریہ کرتا وہاں سے ہٹا اور باہر پارکنگ کی طرف جانے لگا۔ ایک منٹ، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ جسوانی جو جلاتی ہوئی آواز پہ وہ آواز کی تعاقب میں گیا تو دو لڑکے اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھائے لے جا رہے تھے۔ لاؤ اتار دو۔ ایک لڑکا اس کے پتلے سے دوپٹے کو گردن سے پکڑتا ہوا اتارتا ہوا سائڈ پہ کرتا ہوا بولا۔ رکو، ان کے پیچھے آتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ تو لڑکے ٹھٹک کے رکے۔ تو اس کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھا اور نکل یہاں سے، میں دیکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک جس نے دوپٹہ اتارا تھا وہ دوسرے سے آہستہ آواز میں بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ ابھی اس کا عاشق آ جائے گا، جلدی کر۔ وہ شاید تیسرے لڑکے کا ذکر کر رہے تھے، تبھی اسے اجلت میں کہنے لگا۔ ایک منٹ رکو۔ جہانگیر اب کی بار سنجیدگی سے بولتا ہوا ان کے قریب چلا آیا۔ کون ہے یہ؟ کیا ہوا اسے؟ وہ نارملی ان سے سوال پوچھنے لگا۔ کیوں، تمہیں اس سے کیا؟ اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو مرد کو دیکھتے وہ ناگواری سے پوچھنے لگا۔ طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی اس کی، جہانگیر نرم لہجے میں بولا۔ ہاں، اس کی بہن ہے، یہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی، تو گھر لے جا رہے ہیں یہ۔ معاملہ کو رفع دفع کرنے کے لیے وہ لڑکا جلدی سے بولا اور واپس اس لڑکے کے ساتھ ملتے گاڑی میں اس لڑکی کو بٹھانے لگا۔ میں ڈاکٹر ہوں، ادھر لے آؤ، میں چیک کر لیتا ہوں۔ وہ دوسرے لڑکی کی جانب بڑھنے لگا جب وہ دونوں بوکلاتے ہوئے جلدی جلدی کرتے اسے گاڑی میں بٹھانے لگے۔ چھوڑو اسے، اس لڑکی کی چال میں بادل لڑکڑاہٹ محسوس کرتے جہانگیر سمجھ گیا کہ وہ ہوش میں نہیں تھی، تبھی آسانی سے ان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ او بے ڈاکٹر، جائیں یہاں سے، لے جائیں گے ہم اسے یہاں سے، پہلا لڑکا بگڑتا ہوا بولا تو اس خالی پارکنگ میں اچانک سے تھپڑ کی آواز گونجی جو دوسرے لڑکے کے بھوکلا کے رکھ گئی۔ خاموشی سے اسے چھوڑو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا گریبان پکڑے اس پر تھپاڑ لہجے میں غرایا اور جھکے اسے چھوڑا۔ بھائی، میں تو گھر ہی پہنچانے والا تھا، یہی غلط نیت سے لے جا رہا تھا۔ دوسرا لڑکا فوراً سے دیبا کو چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لیکن تو ہے کون بے؟ پہلا والا پھر سے اس پہ جھپٹا کہ ایک بار پھر جہانگیر کا ہاتھ اٹھا اور اس کو زمین بوس کیا۔ بھائی ہوں اس کا، اب شکل دفع کرو اپنی دونوں ورنہ یہی زمین میں گاڑ دوں گا۔ دوسرا تھپڑ کھاتے وہ تو جیسے حواس کھونے کو تھا۔ چل بے، بھاگ یہاں سے۔ وہ دوسرا سہما لڑکا اس سے تھپڑ کھانے کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی اس کو اٹھاتا ہوا وہاں سے بھاگنے کے پر تولنے لگا۔ جہانگیر لڑکھڑاتی ہوئی دیبا کی جانب ہوا جو ماتھے پہ تیوری چڑھائے اسے دیکھ رہی تھی جیسے سمجھ رہی ہو کہ کیا ہوا۔ چلو، وہ غصے سے سرد لہجے میں کہتا اس کا بازو پکڑے وہاں سے لے جانے لگا کہ ایک اور لڑکا اس کی جانب آتا دکھائی دیا۔ ابھی یہ عاشق نکل آئے گا اس کا، وہ خوف سے سوچتا ہوا بغیر اس کی طرف دھیان دیے آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ لڑکا اس کے سامنے آتا راستہ روک گیا۔ کہاں لے جا رہے ہو دیبا کو؟ چھوڑو اسے۔ وہ ہیرو بنتا سامنے کھڑا ہوتا روب جمانے لگا جب جہانگیر نے موچے پہ بل لیے اس کے لہجے کو ناگواری سے نوٹ کیا۔ اس کے گھر لے جا رہا ہوں، اب رستے سے ہٹو، پہلے ہی وہ مجھ سے 2 تھپڑ کھا چکا۔ وہ خوف سے بولا اسے لے جانے لگا۔ جب سامنے کھڑے اپنے بوائے فرینڈ کو دیکھتی دیبا بھی ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ چھوڑو اسے، وہ بھی اپنی ہمت دکھاتا ہوا آگے بڑھا جب جہانگیر کو پھر اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا پڑا۔ نکلو یہاں سے، اسے غصے سے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا تو جی بھائی کہتا 9 تو 11 ہوا۔ سیدھا چلو۔ دیبا کو ادھر ادھر گرتا دیکھ وہ اسے بھی جھڑکتا ہوا بولا تو آنکھیں میچتی مکمل کھولنے کی کوشش کرتی ہوئی ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والے؟ اب اگر اس کی آواز تھوڑے سنبھلے ہی تھے تو وہ ناگواری سے اپنا بازو چھڑانے لگی تو جہانگیر کو جو میٹر پہلے سے گھوما تھا اب مزید گھوم گیا۔ ہوش میں آؤ اور جاؤ منہ دھو اپنا۔ اس کے چہرے پہ اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ جاتا لیکن جب سے مٹھی بھیجتا ہوا وہ غصے سے غرایا اور تھوڑے فاصلے پہ موجود لگے سنگھ کی جانب اشارہ کیا تو صاحب کے منہ پہ ہاتھ رکھتی وہ سر ہلاتی ہوئی منہ دھونے چلی گئی۔ بیٹھو گاڑی میں، سختی سے اسے حکم دیتا گاڑی میں بٹھایا اور ارتسام کے نمبر پہ کال ملانے لگا۔ جب وہ یہاں حیام کے ساتھ تھا تبھی اس نے یہاں ان لڑکوں کے گروپ کو دیکھا تھا جن کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ جہانگیر کبھی ارتسام کی اس پسند سے نہیں ملا تھا لیکن اسے ارتسام کی شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا، تبھی وہ ہلکی سی شناسائی لیے وہ پہچان گیا۔
جب وہ یہاں سے جانے لگے تھے اس نے تب نوٹ کیا تھا کہ دیبا اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ حیام کے سامنے ایسا کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، تبھی اس کو گھر چھوڑ کے واپس یہاں آیا تھا۔ وہ دوسری لڑکی تو نہیں تھی ساتھ، لیکن باقی لڑکے وہیں موجود تھے جن کا ارادہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا پر وقت پہنچتے اس نے دیبا کو تو جا لیا تھا، اور اگر وہ ایک اور بات بھی کہتی تو جہانگیر کا ہاتھ اس پہ بھی اٹھ جاتا، لیکن وہ ضبط کر گیا تھا۔ ابھی گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے ارتسان کو کال ملائی تھی کہ اسے بتایا کہ آ کے لے جائے اس کو۔ وہ کال اکبر اعظم کو بھی ایک دو بار کر چکا تھا، لیکن ان کا نمبر بزی جا رہا تھا، تبھی ارتسان کو کال کرنا پڑی۔ ارتسام مسلسل فون بجنے پر صنم نے ارتسام کو پکارا جو مزے سے نیند کے مزے لے رہا تھا۔ وہ ابھی میٹھی بیٹھی اپنا تھوڑا یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی، تب اس کی کال آنے پہ جگانے لگی۔ جی جانے ارتسام، وہ نیند میں بھی اس کو محبت سے جواب دینے لگا کہ صنم نے اپنا ماتھا پیٹا۔ ارتسام موبائل دیکھے، کال آ رہی ہے کب سے۔ اس کی جانب ذرا جھکتے اس کی سائڈ سے موبائل اٹھاتے ہوئے نمبر دیکھنے لگی تو تایا جان لکھا آ رہا تھا۔ تایا جان کی کال ہے، ریسیو کریں۔ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی ہوئی سیدھی ہوئی اور موبائل اس سوئی آتما کو پکڑایا۔ خیریت، اتنی رات کو کال؟ وہ تایا جان کا نام سنتا بڑبڑاتا ہوا اٹھا، کال ریسیو کرتا ہوا کان سے لگا بیٹھا، ساتھ ہی پڑتی ہوئی صنم کا بازو کھینچتے اپنے پاس کر لیا کہ وہ گور کے رہ گئی۔ جی تایا جان، آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ ایک منٹ تایا جان، میں کرتا ہوں کال۔ تایا جان نے ارتسام کو دیبا کے بارے میں بتایا کہ وہ کافی دیر سے گھر واپس نہیں آئی تو وہ پتہ کرے۔ ان کی بات سنتے وہ حیران تو ہوا تھا کہ آخر وہ کہاں ہو سکتی تھی، تو دوسری جانب سے جہانگیر کی کال آتے دیکھ وہ ان کی کاٹتا ہوا اس کی کال پک کرنے لگا، جبکہ اس کے بازو کے حصار میں پڑی صنم نے بھی الجھ کے دیکھا۔ ہاں جہانگیر، او شکر خدا کا، بہت بہت شکریہ۔ دوسری طرف جہانگیر نے اسے بتایا کہ دیبا اس کے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو، وہ اسے گھر چھوڑنے آ رہا ہے۔ سرسری سے اسے یہ سارے واقعے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ ارتسام اس کو مشکور ہوتا کال کٹ کر کے اپنے تایا اکبر اعظم کو کال کرنے لگا، جبکہ صنم خلوص پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو ایک کی کال اٹھا کے دوسرے کی کاٹتا اور پھر اسی کو کال کرتا۔ حیام ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید حیام کو کچھ ہوا تھا جو جہانگیر نے رات کو کال کی تھی۔ ایک منٹ، اس کو اشارہ کرتا دوسری جانب جو اب جواب موصول ہونے پہ اکبر اعظم سے بات کرنے لگا۔ جہانگیر کو جانتے ہیں نا؟ ان کی مضطرب آواز سنتے ہی ارتسام نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ الجھے کہ اس وقت جہانگیر کا کیا کام؟ ہاں کیوں، اس کا بھی اس وقت کیا ذکر؟ وہ الجھتے پوچھنے لگا۔ آپ کی بیٹی کو ابھی وہ لا رہا ہے آپ کے پاس۔ ارتسام کی بات سنتے جیسے وہ بگڑے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیٹی کا اس سے کیا تعلق؟ اس کی بات کو وہ بالکل بھی نہیں سمجھے تھے، تبھی تھوڑا سختی سے پوچھنے لگے۔ معذرت آیا جان، لیکن میں نے اس دن آپ کو اس کے بارے میں بتایا، میں باور کروایا تھا، جس کی وجہ سے آج آپ کی بیٹی کو وہ کچھ لڑکوں سے بچا کے لایا ہے، ورنہ صبح ایک بدنامی آپ کے انتظار میں ہوتی۔ آزادی دینا ٹھیک ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں، اور سوچیں جو آپ کی عزت کو صحیح سلامت آپ کے پاس لا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر میں جہانگیر آپ کے گیٹ پہ موجود ہوگا۔ شب بخیر۔ اکبر اعظم کا اس طرح غصہ کرنا اسے بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا، تبھی صاف اور سیدھے الفاظوں میں ان کو غلطی بتاتا ہوا فون کھٹاک سے بند کرتا سائڈ پہ رکھ گیا۔ حیام ٹھیک ہے؟ اور دیبا؟ اس کے فون رکھتے ہی صنم نے پریشانی سے پوچھا۔ دونوں ٹھیک ہیں صنم جان، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ اس کی گلابی ملائم رخسار پہ بوسہ دیتا وہ پوچھنے لگا، ساتھ ہی اپنا احساس شدت سے تنگ کرتا گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن ہوا کیا تھا؟ وہ پھر آج کے واقعے کے بارے میں پوچھنے لگی، کیونکہ اصل بے چینی اسے حیام کی لگی تھی۔ وجہ جہانگیر کا اس وقت کال کرنا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، اور تھوڑا اس کی جانب جھکتے اس کے دوسرے رخسار پہ لب رکھے۔ چلیں آپ سو جائیں، میں اپنا کام مکمل کر لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹانے لگی اس کو۔ کافی دیر سے اپنا کام ہی کر رہی تھی تم، اور ویسے بھی نیند اڑ گئی میری۔ وہ مزے سے کہتا اس کو مزید قریب کرتا اسے بھگلانے پہ مجبور کر گیا کہ دھڑکنوں نے نئی لے پکڑی۔ کچھ خیال ہے شوہر کیا کہہ رہا ہے اور تم اس کی بات کا انکار کر رہی ہو؟ اس کا حصار کھولنے کی کوشش کرتی صنم کو دیکھتے وہ ذرا مصنوعی سختی سے بولا، تو بدلے میں صنم نے گھورا۔ نہیں ہے مجھے، وہ بھی دو بدو بولی تو ارتقام چالاکی سے مسکراتا ہوا اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتا سرگوشی کرنے لگا۔ اللہ میری بچی۔ دیبا کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھتے رقیہ بیگم بھاگتی ہوئی اس کو سینے میں سماتی ہوئی بولی۔ اب وہ اپنے حواسوں میں تقریباً آ چکی تھی، تبھی خاموشی سے اپنی ماں کی آغوش میں کھڑی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کن الفاظ میں تمہارا شکریہ ادا کروں جہانگیر خان۔ اکبر اعظم کچھ شرمندہ کچھ مشغول لہجے میں بولے تو جہانگیر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرا فرض تھا آپ کی عزت کو آپ کے حوالے کرنا۔ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ اس نے مجھے وسیلہ بنا کے بھیجا تھا۔ اگر میں نہ ہوتا تو کوئی اور آپ کی بیٹی کی حفاظت کرتا، آپ کے پاس لاتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اکبر اعظم نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا۔ کچھ حدود، کچھ پابندی ہماری زندگی گزارنے کے لیے اچھی نہیں بہترین ہوتی ہیں وزیر اعظم، وہ آپ کو بکھرنے کے بجائے سنوار جاتی ہیں۔ تبھی تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے جو چیز بری ہو وہ تمہیں اچھی لگے اور جو اچھی ہو وہ بری لگے۔ پھر اللہ بار بار فرماتا ہے میری دی گئی نعمتوں پہ غور کرو اے ایمان والو۔ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں چلتا ہوں، وائف انتظار کر رہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بہت کچھ جتاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اکبر اعظم اپنی بیٹی کی جانب متوجہ ہوئے جو دوپٹے سے ندارت کڑی اپنی ماں سے لپٹی تھی۔ اندر چلو۔ بغیر کچھ کہے وہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئے تو پیچھے ہی رکیہ بیگم بھی دیبا کو لیے آگے بڑھی، جبکہ اپنے باپ کی خاموشی دیبا کو چبھی تھی۔ اپنے پاس موجود چابی سے مین دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا تو لاؤنج کی لائٹ آن تھی۔ آہستہ سے بنا آواز پیدا کیے قدموں کی چاپ لیے وہ کمرے میں داخل ہونے لگا تو لاک۔ بیگم ناراض۔ کلائی میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 12 بجنے والے تھے، تو بیگم کی ناراضگی تو بنتی تھی۔ ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ یہاں کی لائٹس بھی آن تھی۔ سامنے ہی وہ کندھوں تک لحاف اوڑھے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اچانک سے اسے سگریٹ کی طلب سی ہونے لگی۔ سردی کا احساس جیسے بڑھ سا گیا تھا۔ وہ سرد آنکھ کھینچتا ہوا چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کرتا ہوا وہ لمحہ بھر کو رکا اور کمرے سے ملحقہ بالکنی میں آیا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ سرد ہوا کے تھپیڑے اس کے جسم سے ٹکراتے ہوئے گزر رہے تھے۔ 5 منٹ میں گہرے کش لیتا ختم کرتا واپس روم میں آیا تو وہ کروٹ اس کی سائڈ بدل چکی تھی۔ لائٹس آف کرتا وہ دوسری سائڈ آتے آہستہ سے اس کے ساتھ ہی لحاف میں گھس گیا۔ تو سر نہ کوند کے شاگرد ہونے والا ہے، میرا نصیب تیرے لمبے لمبے بالوں کا۔ آہستہ سے اس کے بندے بالوں کا جوڑا کھولتے ہوئے وہ گنگنایا تو کسمساتی ہوئی آنکھیں کھولنے لگی۔ اتنی دیر ابھی بھی نہ آتے؟ وہ نیند کا خمار لہجے میں ڈبوتے بولی۔ بتایا تو تھا کہ ضروری کام تھا۔ اس کے ماتھے سے بال سنوارتے وہ آنکھوں میں ہزاروں چاہت کے رنگ لیے بولا، سگریٹ پیا ہے؟ بری بات ہے۔ وہ مصنوعی ڈانٹتے ہوئے اس کے پاس سے سگریٹ کی خوشبو کو محسوس کرتے پوچھنے لگی، ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہ مسکراتا ہوا بولتا ہوا اپنے بازو کا سہارا اس کے گرد باندھنے لگا اور آہستہ سے اپنے لب اس کی روشن پیشانی پہ رکھتے اسے سکون بخشتا پیچھے ہوا۔ اس کے لمس میں سکون محسوس کرتے وہ چہرے پہ رنگ بکھیرتی ہوئی آنکھیں موند گئی کہ وہ بھی متبسم ہوا، گہرا سانس بھرتے سونے کے لیے آنکھیں موند گیا۔ اگلے دن آصف جہانگیر یونیورسٹی سے واپس آتا حیام کو ساتھ لیے رمشا کو پک کرنے گیا۔ وہاں سے ان دونوں کو اظہر صاحب کے پاس چھوڑا۔ جہانگیر تھوڑی دیر میں واپس چلا گیا، یہ کہہ کے کہ وہ آفس کا چکر لگانے جا رہا تھا۔ ویسے تو اظہر صاحب آج کل خود وہاں جا رہے تھے اور سارا کچھ سنبھالا تھا، لیکن وہ بس ایسے ہی ایک راؤنڈ لگانے چلا گیا تھا۔ رمشا آتے ہی اپنے کام میں لگ گئی۔ جہانگیر کی مدد سے وہ ویل چیئر پہ بیٹھا تھا۔ ہلکی ہلکی سی اس کے جسم کی حرکت تو شروع ہو چکی تھی، لیکن وہ وزن ابھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ حیام رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ ان کو یہیں رات ہو جانی تھی تو کون جا کے بناتا کھانا، تو یہیں پہ کھانا بنانے لگی۔ لڑکی آرام سے۔ رمشا نے آہستہ سے اس کی ٹانگ کو پکڑتے اوپر کرنا چاہا تو کیف تڑپ کے بولا کہ اچانک سے باریک سی ٹیس اٹھی تھی ٹانگ میں۔ سر آرام سے ہی کر رہی ہوں، آپ کی ٹانگ بھی تو دیکھیں کتنی وزنی ہے۔ وہ جلدی سے بولی، مبادا کہیں پھر سے اسے تکلیف نہ ہو تو جان بناؤ اپنی، ایک ٹانگ نہیں اٹھائی جا رہی تم سے۔ وہ ماتھے پہ بل لیے بولا تو وہ ضبط کرتی دوبارہ سے اس کی کسرت کروانے لگی۔ رات میں جہانگیر فری ہوتا یہیں آ گیا تو کھانا کھانے سے فارغ ہوتا حیام اور رمشا کو لیے واپس آیا۔ کیسا رہا آپ کا دن؟ جہانگیر رمشا سے مخاطب ہوا۔ اچھا رہا، آپ کا شکریہ کہ آپ حیام کو اپنے ساتھ لے آئے، ورنہ میں تو فارغ ہوتے بور ہو جاتی۔ وہ مسکرا کے مشکور ہوتی بولی تو حیام بھی مسکرا دی۔ ہم روز ایسے ہی جائیں گے وہاں۔ گھر پہنچتے اپنی چیزیں سمیٹتے حیام نے سرسری سے جہانگیر سے پوچھا، آثار تو یہی ہے کیونکہ اما بیگم بھی نہیں ہے یہاں تو وہاں سب کے کھانے کا مسئلہ ہو جاتا۔ ابھی تو میں اس بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں، پھر جلدی بتاؤں گا۔ اپنا کوٹ واپس ہینگ کرتے وہ نارمل انداز میں بولا تو حیام نے سر ہلایا۔ ہاں، اگر ہمارا وہاں روز آنا جانا رہا تو میں آنے جانے میں ہی تھک جاؤں گی۔ اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے وہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ بیگم چائے رہنے دو، ایک کپ کافی بنا دو۔ حیام کو چائے کی تیاری کرتا دیکھ وہ اس کے پیچھے سے آواز دیتا بولا، جی اچھا۔
चाय का सामान वापस रखती वो अपने लिए भी कॉफी बनाने लगी। कैफ को अभी धूप लेने की भी बहुत जरूरत है, और जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं वहां सीढ़ियां चढ़ना पड़ती है उनको, जो कैफ के लिए मुश्किल है। हयाम जब कॉफी के 2 कप ट्रे में लिए कमरे में दाखिल हुई तो जहांगीर सिगरेट सुलगाए बालकनी में खड़ा था। उसके साथ खड़ा होने पे एक कप उठाता आहिस्ता से बताने लगा, ये तो ठीक कहा आपने, वो तारीफ करती हुई बोली। अचानक से जहांगीर ने अपना कप उसकी जानिब बढ़ाते थमाया तो उसने नासमझी से पकड़ लिया। उसके हाथ से उसका कप थामते लबों से लगातार पीने लगा कि हयाम मुस्कुराहट दबाते हुए उसे देखने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि आप में ये गर्ज भी मौजूद होंगे। वो शरारत से कप लबों से लगाती हुई बोली तो बदले में संजीदा सा घूंट पड़ने लगा। असल में अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था। गलतफहमी, मैं शुगर फ्री पीता हूँ लेकिन लगता है इसमें ज्यादा शुगर शुगर ऐड है। वो सरत से बात की मुंफी करता हुआ बोला तो हयाम खिलखिला उठी। रात की चांदनी में वो उसकी खिलखिलाहट की जल तरंग को देखने लगा जो उसे मबहूत करके रख गई थी। कमरे में अंधेरा किए वो बेड ग्राउंड में टेक लगाए अपनी टांगे सीधी किए बाजू पे हाथ रखे नींद दराज थे। टांगों से सीने तक लिहाफ ओढ़ रखा था। बाहर के मौसम में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली तो नहीं आई लेकिन उनके दिल की कैफियत जैसे बदल सी गई थी। वो कल रात से गहरी सोच में मुब्तला थे, जिसकी जमीन वो गैर कानूनी तरीके से अपना अपना के उस पे अपनी मलकियत जाहिर कर रहे थे। वो कल रात उनकी बेटी को बाहिफाजत उनके पास लाया था। अगर वो चाहता तो अपनी आना आना तो बीच में लाता उस मसले से दूर हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बाबा दरवाजे पे दस्तक दिए। वो उनकी इजाजत की तलबगार थी। आंखों से बादू हटाए दीपक की आवाज पे वो अपनी सोचों के महवर से बाहर निकलते उसे अंदर आने की इजाजत देते हुए सीधे हो बैठे। क्या कर रहे थे आप? उनके कदमों के करीब आती बैठ गई और आहिस्ता से बात करने से पहले तमीज बांधने लगी। कुछ नहीं, वो संजीदगी से बोले थे। कल रात से एक बार भी उन्होंने दीपा से बात ना की थी, बस कमरे में ही मौजूद थे। दीपा ने भी खुद को सारा दिन रूम में ही रखा था। उसे अब रह रह के एहसास हो रहा था कि अगर कल रात जहांगीर ना आता तो वो भी इस वक्त अपने घर में अपने वालिद के सामने इस तरह मौजूद ना होती। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो नजरें झुकाती हुई बोली तो उन्होंने हंकारा भरा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मुझे माफ कर दें। वो नादम से अपना आप मुझे महसूस करते बोलने लगी कि रात को वो अपनी माँ के पास थी जो बार बार यही कही जा रही थी कि उनको जाने कौन कौन से वसवसे आ रहे थे। कहीं खुदा ना खास्ता कुछ गलत ना हो गया हो। उसके बाबा ना आंखों से बार बार परेशानी से अपने जानने वालों को कॉल कर रहे थे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप सबको बताए बगैर बाहर अपने दोस्तों के साथ चली गई। दोस्त भी वो जो वो भराए लहजे में बेबसी से कहती आखिर में लब भेज गई कि उन्होंने तड़प के उसकी जानिब देखा। गलती इसमें तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है। कसूरवार हम हमेशा औलाद अकेली नहीं होती। कहीं कसूर माँ बाप का भी होता है। सबसे पहले तो मेरा कसूर ये है कि तुम्हें मैंने अपने साथ के ख्वाब दिखाए, ये जानते हुए भी कि वो किसी और को पसंद करता है और उसे उसी से हर हाल में शादी करेगा, और उसने की भी। उसके बाद भी मैंने तुम्हें नहीं रोका इस सब से, और यहाँ गलती आती है तुम्हारी माँ की, जिसने इस बात पे तुम्हारी भरपूर हौसला अफजाई की। मेरे एक बार मना करने के बावजूद भी उन्होंने आहिस्ता से बात करना शुरू की तो लम्हा भर को सांस लेने को रुके। जहांगीर खान ठीक कह रहा था, कुछ चीजें हमारे ना चाहने के बावजूद हमारे लिए बेहतर होती हैं, लेकिन हम इंसान जब तक ठोकर ना खा लें तब तक समझते नहीं। वो सर आह भरते हुए बोले, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है जो हमने तुम्हें बेजा आजादी दे रखी थी? महज 21 साल, और वो भी जो तुम 25-30 साल के दोस्त बना के उनके साथ रह के गुजार रही हो। शर्मिंदा तो हम हैं, वो भी अपने खालिक के सामने, कि उसकी दी गई नेमतों का हक अदा ना कर पाए। वो कहते जा रहे थे और दीवा उनको सुनती अपने बहते आंसुओं को बिना रोके बहाए जा रही थी। आई एम सॉरी बाबा, मैंने गलत कामों में हिस्सा हराम चीज को अपने हलक से उतारा। आई एम सॉरी। अपने बाप की बातें सुनती हुई तड़पती हुई उनके सीने से लगती बाआवाज हिचकियों से रोने लगी। मुझसे नहीं बच्चे मुझसे नहीं बच्चे, अपने रब से माफी मांगो और उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने हमें बुरी आजमाइशों से बचा लिया। उसके सर पे बोसा देते हुए बोले तो उसने इस बात पे सर हिलाया। बहुत सोचो विचार के बाद वो एक फैसले पे पहुंचते हुए एक नंबर डायल करने लगे। जो कुछ था, अगर पहले वो पहल कर चुका था तो अब उनकी बारी थी पहल करने में। आज उसकी वीकेंड क्लास थी। जहांगीर के ऑफिस जाते ही वो अपनी क्लास में दाखिल हुई, जहां उसे देखते सब ने एकदम से ओ किया। वो हैरानगी से उनका सबका रिएक्शन देखने लगी कि उसे देखते ऐसा क्यों किया सबने। क्या हुआ? वो उलझन से पूछने लगी तो सब एक बार हल्का सा हंस दिए। यार, तुम्हारे आने से हमें पता चल जाता है कि सर भी आ गए हैं।
कभी तो सर को घर पे बिठा लिया करो, उनके साथ दिन गुजारा करो, प्यार भरे लम्हे स्पेंड करो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, लेकिन यूनिवर्सिटी ना आओ। उनकी क्लास की एक लड़की शरीर लहजे में बोली तो उनके ओ करने का मतलब समझती हुई वो हंसती हुई सनम के साथ जा बैठी। मेरे अभी वहम गुमा में भी नहीं होता कि जाना है या नहीं, और आपके सर मुकम्मल तैयारी के साथ मेरे सामने खड़े होते हैं। वो कंधे उचकाते हुए बोली तो उसकी बात सुनते क्लास में लड़कियों का कहका गूंज उठा। लगता है ये भी जबरदस्ती लाई जाती है, एक लड़की हंसते हुए बोली। कह सकते हैं, हयात बेबसी बेबसी सी शक्ल बनाते हुए बोली। अरे नहीं, महबूब को नजरों के सामने रखने का तरीका है ये, समझा करो। अब की बार सनम ने तड़का लगाया तो क्लास की लड़कियां फिर से शरीर हुई कि सबने मानी खरी से हयाम को देखा तो वो ब्लश करती हुई सबको घूरने लगी। देखो जरा कैसा ग्लो आया हुआ है। एक लड़की उसकी रुखसार पे चुटकी भरती हुई बोली तो सर्दी की शिद्दत की वजह से सुर्खी माइल थे, और मजीद उनकी बातों से वो तप उठे थे। अभी लेक्चर शुरू होने में काफी वक्त था, तो सब खुशगपियों में मसरूफ थे। सनम हयाम से बातें डिस्कस करने लगी। जब थोड़ी देर गुजरने के बाद आसिम जहांगीर अपने लेक्चर के वक्त क्लास में सलाम लेता हुआ दाखिल हुआ। उसकी नजरें तो कब के दरवाजे की जानिब टिकी हुई थी। उसकी तवज्जो का मरकज ही आने वाली शख्सियत थी, तो वो क्यों ना जी जान से मुतवज्जो होती। आसिम ने अतराफ में नजरें घुमाते देखा तो सब आपस में मसरूफ थे कि उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए भी कोई उसकी जानिब नहीं घूमा था। वो अनकारा भरता हुआ अपना लैपटॉप डाइस पे रखता हुआ संजीदगी से क्लास को देखने लगा, और हयाम डार्क चॉकलेट कलर की ड्रेस पैंट के साथ ऑफ वाइट शर्ट पहने अपने शौहर को देखने में मसरूफ थी। इखलाक अहमद साहब अपनी किताब जाविया में एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि वो रूम में एक जमाने में उसकी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। रोम, अच्छा। उनका घर जरा फासले में मौजूद था। एक बार वो ऐसे ही मामूल की तरह वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक चौक आता था। वहां से घर का रास्ता देखते तो थोड़ा सा दूर पड़ता था, लेकिन उसके साथ ही शॉर्टकट भी था जहां से गुजरने की इजाजत नहीं थी। लेकिन शॉर्टकट की वजह से वहां से गुजरे कि वहां की पुलिस ने उन्हें रोक लिया और चालान काट दिया, क्योंकि वो गलत रोड पे जा रहे थे। लिहाजा वो इस चालान को बढ़ते डाक खाने में छोड़ दे। क्लास अपनी ही बातों में मगन थी जब वो अचानक से बोलना शुरू हुआ, तो उसकी रोबदार आवाज कमरे में गूंजती हुई सबको जैसे सांप सुंघा गई। सब उसे देखने लगे कि आज ये कौन सा किस्सा खोल बैठा था। अपनी बात को वहीं से जारी करते हुए वो दोबारा से बोलना शुरू हुआ। घर वापस आए तो उनकी लैंडलेडी को उन्होंने बताया कि मुझे आज चालान हुआ है। वो उनको बताने बातें करने लगी कि मैं आपको बहुत शरीफ समझती थी, लेकिन आप कैसे निकले, आप तो पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं। खैर, वो इस खातून की बातें सुनते हैरान हुए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जहां तक चालान की बात थी, उसको वो नजरअंदाज कर गए कि उसको क्या करना होगा। कुछ दिन बाद उनको रिमाइंडर मिला कि उन्होंने अपना चालान नहीं भरा, तो इशफाक अहमद ने कहा कि वो भूल गए थे उसे। खैर, अगली बार वो फिर भूल गए चालान को भरना, तो अब की बार लास्ट वार्निंग आई कि अगर चालान को ना भरा तो उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा। अब वो उसे फिर से भूल गए। वो बात कहते लम्हे भर को रुका और हया को एक नजर देखते पूरी क्लास को देखा, जो अब उसे ही मुहैय्यत से देखने सुनने में मसरूफ थी। क्लास को ऐसे अपनी जानब मुतवज्जो पाके वो फखरिया मुस्कुराया। ये बहुत ही कोई फजूल सा किस्सा सुना रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है। फिर एक दिन उनके घर पुलिस आ गई। उनको नहीं मालूम था कि यहाँ की पुलिस उस चालान के मामले में सख्त है। खैर, उनको अदालत में पेश किया गया इस जुर्म में के याद दिलाने के बावजूद उन्होंने चालान नहीं भरा, और अदालत, पुलिस, डाक खाने का वक्त जाया किया है। जज साहब ने बोलना शुरू किया कि आपको एहसास होना चाहिए कि आप जिम्मेदार ना जिम्मेदाराना शहरी हैं और ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। तब अशफाक अहमद साहब ने उनसे माजरत की कि वो भूल गए थे। जज साहब ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। अशफाक अहमद साहब ने बताया कि वो यहाँ रोम की एक यूनिवर्सिटी में ही टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। तो पल भर को कोर्ट में खामोशी छा गई। अशफाक अहमद साहब बताते हैं कि अगले ही पल वो हैरान हुए जब जज साहब खड़े होकर बोलने लगे, टीचर इन दी कोर्ट, टीचर इन दी कोर्ट। जज साहब के कहने की देर थी कि सब लोग वहां मौजूद थे खड़े हो गए उनके एहतराम में। जज साहब ने फौरन उनके लिए कुर्सी मंगवाई और बैठने को कहा, लेकिन खुद खड़े रहे और कहने लगे कि आप उस्ताद की वजह से ही तो हम यहाँ तक पहुँचते हैं। आपकी वजह से ही तो हम इंसान बनते हैं। हमें शर्म महसूस हो रही है आपसे जुर्माना मांगते। आपको एहसास होना चाहिए था। यहाँ अशफाक अहमद साहब बताते हैं कि वो तब बहुत शर्मिंदा हुए कि ये है उनकी अखलाकियात, ये है उनका एहतराम। उनसे माजरत करने के बाद वो जुर्माना भरते हुए जब तक गाड़ी में ना बैठ गए, तब तक वो सब जज समेत बाहर उनके एहतराम में खड़े रहे। वो बताते हैं कि कैसा मगरबी मुल्क है जहाँ उस्ताद का इतना एहतराम कि एक जज अपनी जगह से उठ के उसे बाहर गेट तक छोड़ने आया। कैसी अखलाकियात थी उनकी, कितने मुनज़्ज़म थे वो सब। बस एक जुमला के वो उस्ताद हैं और इतना एहतराम।
وہ بات کے اختتام پہ سب سب کے چہرے دیکھتا آرام سے لیپ ٹاپ آن کرنے لگا۔ بلا شبہ جو وہ کہنا چاہتا تھا اس کو سب کے سب سمجھ گئے تھے، اور اب وہ محسوس مسکراہٹ لیے بورڈ کی جانب گھوما۔ کیا میٹھا طنز کیا ہے سر نے، پیچھے سے ایک لڑکا سرگوشی میں بولا۔ چونکہ پوری کلاس میں خاموشی تھی تو آسانی سے وہ آواز تقریباً آدھے لوگوں نے سن لی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ بغیر مڑے وہ پھر طنزیہ بولا تو ایک بار پھر کمرے میں سکوت سا چھا گیا۔ سر آصف ایکسکیوز می، سر آصف جہانگیر لیکچر سے فارغ ہوتا ابھی کلاس سے نکلا ہی تھا کہ اسے سینئر ٹیچر نظر آئے جو ایک دو بار پہلے بھی ملی تھی۔ کافی وقت ہو گیا تھا کہ آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کی مسز کہاں ہے، کیا یونی چھوڑ دی انہوں نے؟ وہ آہستہ سے اس کے پاس تھوڑے فاصلے پہ کھڑی ہوتی پوچھنے لگی۔ ادھر ہی موجود ہوتا ہوں، میری مسز اندر ہی موجود ہے، وہ سرسری سے جواب دیتا۔ جس کلاس سے نکلا تھا وہاں اندر دیکھنے لگا جہاں وہ کرسی پہ بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اس کے موبائل استعمال کرنے پہ وہ تعصب سے سر ہلا گیا۔ اماد دعا کو آپ لینے نہیں گئے ابھی تک؟ اماد کو حویلی کے اندر داخل ہوتا دیکھ گل حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ خدا بخش ابھی تک گھر نہیں چھوڑ کے گیا کیا؟ وہ الٹا حیران ہوتا ہوا پوچھنے لگا تو گل اچانک سے متفکر ہوئی۔ کیا مطلب، اسے تو آپ لاتے ہیں نا، تو آپ نہیں گئے آج؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی کہ اس کی آواز کسی انہونی کے ڈر سے کپکپانے لگی۔ نہیں میں تو گیا تھا، لیکن وہاں کے گارڈ نے بولا کہ حویلی سے کوئی آیا تھا جس کو شاید آپ نے بھیجا تھا۔ وہ گارڈ کی بتائی ہوئی بات دہرانے لگا کہ اماد کے چہرے پہ واضح پریشانی کی لکیریں ابھری۔ نہیں میں کیوں بھیجوں گی، وہ دعا کو سوچتے ہوئی بھرائے لہجے میں بولی۔ ایک منٹ میں پوچھتا ہوں۔ وہ پاکٹ سے موبائل نکالتے ہوئے خدا بخش کا نمبر ڈائل کرنے لگا جو دوسری بیل پر ریسیو کر گیا۔ ہاں خدا بخش، دعا کو تم لائے ہو اسکول سے؟ وہ اضطرابی کیفیت سے پوچھنے لگا، جبکہ دوسری جانب سے اچھی خبر نہ ملنے پہ وہ مزید دل برداشتہ ہوا کہ گل وہیں کھڑی سسکیوں سے رونے لگی۔ ریلیکس گلے لالا، میں پتا کرتا ہوں، یہی اپنی کسی دوست کے ساتھ ہوگی، پریشان نہ ہو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کو بہلاتا ہوا کمرے میں بٹھا کے وہ حویلی سے باہر گیا۔ حویلی سے باہر نکلتے سب سے پہلے اس نے خدا بخش کو کال کر کے یہاں آنے کو کہا۔ ابھی وہ کال کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ عامر رفاقت حویلی کی جانب چلتے آ رہے تھے۔ خیریت، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات دیکھتے وہ پوچھنے لگے۔ پتا نہیں، دعا اسکول سے اب تک واپس نہیں آئی، وہ پریشانی سے بولا تو وہ ٹھٹکے۔ کیا مطلب، کون لینے گیا تھا اس کو؟ پل میں وہ اپنے تاثرات بدلتے ہوئے پوچھنے لگے۔ یہی تو معلوم نہیں کہ کون لینے گیا تھا، گارڈ نے بتایا تھا کہ حویلی سے کسی خاتون نے بھیجا تھا لینے کے لیے۔ وہ پریشانی سے بتاتا ہوا پھر سے خدا بخش کو کال کرنے لگا کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں تھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم، باقی سب کہاں ہیں؟ اگلے ہی لمحے خدا بخش کو بھاگتا آتا ہوا دیکھ وہ سختی سے پوچھنے لگا کہ دعا کی گمشدگی اس کی جان نکال رہی تھی۔ سائی ہم تو سب ڈیرے پہ ہی تھے، خدا بخش ناسمجھی سے بولا۔ دعا کو کون لینے گیا تھا اس کے اسکول؟ وہ برہمی سے پوچھنے لگا۔ سائی ہمیں تو آپ نے منع کر دیا تھا نا کہ گڑیا کو ہم نہیں لائیں گے، آپ ہی لائیں گے اس کو۔ وہ اس کی بات یاد دلاتا ہوا بولا تو اماد اپنی کنپٹی سے ہلانے لگا۔ میرے ساتھ چلو، اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہتے وہ دوبارہ سے اسکول کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے عامر رفاقت صاحب پریشانی سے ایک نمبر بلانے لگے۔ کون تھا جو دعا کو لینے آیا تھا؟ اسکول کے گیٹ کے پاس پہنچتے وہ گارڈ سے پوچھنے لگے۔ صاحب جی، آدمی تھا ایک، کہہ رہا تھا کہ حویلی سے آیا ہے اور میرے کہنے پہ اس نے بی بی جی سے بھی بات کروائی تھی۔ وہ تفصیل بتانے لگا تو اماد ماتھے پہ شکنے لیے اس کو دیکھنے لگا۔ کس بی بی جی سے؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ صاحب جی، آپ کی بیوی اور دعا کی اماں سے۔ وہ گڑبڑاتا ہوا بتانے لگا کیونکہ اسے بھی لگنے لگا تھا کہ وہ کسی کے ہاتھوں بیوقوف بن چکا تھا۔ لیکن انہوں نے تو کسی سے بھی بات نہیں کی، اور تم یوں ہی بغیر تصدیق کیے کسی کو بھی دے دو گے ایک چھوٹی سی بچی کو؟ اماد اس کی بات سنتے غصے سے اس پر چڑھ دوڑا، لیکن خدا بخش کے پکڑنے پہ وہ ہوش میں آیا۔ سائی، اس کو کیا معلوم تھا کہ کوئی دھوکہ دے رہا ہے؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ خدا بخش اس کو اپنے ساتھ لیے واپس حویلی کی جانب بڑھا۔ اماد، گل کو کیا ہوا ہے؟ وہ مسلسل روئے جا رہی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر رہی ہے۔ اما بیگم اس کو حویلی واپس آتا دیکھ پریشانی سے بولی تو اماد فکر مندی سے کمرے کی جانب بڑھا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے، اٹھے یہاں سے۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بکھری سی زمین پہ بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے وہ فطرت سے اس کے پاس پہنچتا اپنے باہوں کے حصار میں لیتا اٹھانے لگا۔ نہیں ملی نا، کہاں ہے میری بیٹی؟ اماد کو اپنے سامنے دیکھتے وہ امید بھری نظریں اس پہ گاڑے پوچھنے لگی۔ پہلے اٹھے یہاں سے اور ادھر بیٹھے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا سخت سخت کا خیال کرتے بیڈ پہ بٹھانے لگا۔ میری بیٹی لا کے دے مجھے اماد، وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ اماد کا گریبان پکڑتے جھنجھوڑنے لگی۔ گل ہوش میں آئے وہ سختی سے اس کے بازو پکڑتا ہوش دلانے لگا۔
وہ سختی سے اس کے بازو پکڑتا ہوش دلانے لگا، لیکن وہ جیسے پاگل ہونے کو تھی۔ ہوش میں آؤں کیسے آؤں؟ میری بیٹی مجھ سے دور ہے، جانے کس حال میں، زندہ بھی ہے یا… وہ واقعی اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ تبھی اور فل باتیں کہنے لگی جس پہ عماد کا دماغ جیسے پھٹنے کو تھا۔ گل ایک اور بکواس نہیں، خبردار اگر کوئی فضول کے الفاظ بھی نکالے تو جان نکال دوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ دعا کے بارے میں اس کی فضول کوئی سنتے وہ ایک دم گرجدار آواز میں چیخا کہ اپنے الفاظوں پہ غور کرتی وہ خود ٹوٹنے لگی۔ میری جان نکل رہی ہے عماد، میری سانسیں اکڑ رہی ہیں، میری مامتا تڑپ رہی ہے، میرا دل مجھ سے دور ہے، میری دھڑکنیں کم ہو رہی ہیں۔ وہ روتی تڑپتی زمین پہ اس کے پیروں کے قریب گرتی اپنے حواس کھونے کو تھی کہ عماد خود کے اعصاب سکون میں کرتا اس کو تھامنے لگا۔ وعدہ کیا تھا نا کہ جب تک میں ہوں آپ کے ساتھ تب تک کچھ نہیں ہونے دوں گا آپ کو، دعا کو۔ ابھی بھی وعدہ ہے، جلد ہی آپ کے پاس ہوگی، مگر خود کو اور اپنے ساتھ جڑے وجود کو تکلیف میں نہ ڈالیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس کو زبردستی اپنے ساتھ لگاتا سنبھالنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میری بیٹی لا دے مجھے۔ بے بسی سے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑتی منت کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تائی جان اما بیگم گل کی چیخوں میں بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو گل کو روتا دیکھتے وہ تڑپ کے رہ گئی۔ امی، میری بیٹی وہ لے گیا مجھ سے دور۔ تائی جان کے سینے سے لگتی وہ اپنا دکھ سنانے لگی کہ تائی جان نے ناسمجھی سے عماد کی جانب دیکھا۔ کون لے گیا؟ کہاں گئی ہے ہماری دعا؟ وہ وہ ڈوبتے دل سے عماد کی جانب سوال کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوتا ہماری دعا کو، رات سے پہلے وہ ہمارے پاس موجود ہوگی۔ ان کو سنبھالیں، اپنی طبیعت بگاڑ رہی ہے۔ عماد پریشانی لیے اما بیگم اور تائی جان سے مخاطب ہوا۔ لیکن وہ گئی کہاں؟ اس کی بگڑتی حالت دیکھتے اما بیگم کو جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ فرحات لے گیا اما بیگم، میری بچی کو فرحات لے گیا۔ عماد کے بجائے گل تڑپتی ہوئی بولی تو انہوں نے گھبرا کے گل کو دیکھا، پھر عماد کو۔ یہ کیا کہہ رہی ہے عماد؟ یہ سنتے ان کو وہ دن یاد آیا جب وہ یہاں سالوں بعد آیا تھا۔ کیا وہ اسی لیے آیا تھا یہاں؟ آپ پریشان نہ ہو اما بیگم، میں جا رہا ہوں دعا کو لینے، آپ بس ان کا دھیان رکھیے گا۔ وہ ان کو تسلی دیتا ہوا ایک متفکر نظر گلے لالہ پہ ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے خوشیاں کیوں راس نہیں آتی؟ وہ ڈبڈبائی نظروں سے تائی جان کو دیکھتے ہوئے بولی تو ان کا دل کٹ کے رہ گیا۔ چلے بھائی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا ہم کل پڑھیں گے۔ تھوڑا سا سسپینس میں رہیں آپ لوگ۔